تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی۔ میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی، کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا؟ تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے، سارا درد چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا، تھکنے کا، تھکانے کا، جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو، تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، اے داود، اے عیسیٰ، ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں؟ کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلَكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ، نہیں روکتے تھے، عن منکرن، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمہ ہے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح۔ دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو تباہی۔ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند، ستارے، ہر شے حرکت میں۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ پتہ چلا کہ پاناما بمیں دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا،
عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا PI میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے۔ ادھر سبحان اللہ، او تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا، تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا
فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود